دوسری بات یہ ہے کہ قدر کی راتوں کی تلاش کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے مختلف قسم کی مختلف حدیثیں ہیں۔ ان تمام حدیثوں کو اگر سامنے رکھا جائے اور ان حدیثوں کی روشنی میں علماء کے اقوال کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ قدر کی رات کسی رات میں فکس نہیں ہے، کسی تاریخ میں فکس اور متعین نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے، حدیثوں کی تطبیق یہ ہے کہ وہ کسی سال کسی رات میں ہوتی ہے، کسی تاریخ میں ہوتی ہے، اور کسی سال کسی تاریخ میں ہوتی ہے۔ یعنی کسی سال 21ویں رات قدر کی رات ہوتی ہے، کسی سال 23ویں، کسی سال 25ویں، کسی سال 27ویں، اور کسی سال 29ویں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ رات منتقل ہوتی رہتی ہے، الٹ پھیر اس میں ہوتا رہتا ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں جو فلسفہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام انداز میں جو گفتگو کی، آپ نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ یہ ایک عام حکم ہے۔ اس عام حکم کو اگر سامنے رکھا جائے، بخاری کی روایت ہے، تو یہ بات کلیئر طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں ان طاق 5 راتوں میں سے کسی رات میں وہ ہے جسے ہمیں تلاش کرنا ہے، اور آپ کے سامنے وہ واقعہ بھی ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر چل کر کے ایک بار صحابہ کی جماعت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں انہیں قدر کی رات کی خبر دے دوں۔ الا اخبرکم بلیلۃ القدر، کیا میں تمہیں قدر کی رات کی خبر نہ دے دوں، بتا نہ دوں کہ قدر کی رات کون سی رات ہے؟ بہرحال اتنا آپ نے فرمایا تھا کہ فتلاحا رجلان من المسلمین، مسلمانوں میں سے 2 آدمی آپس میں لڑ پڑے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فنسیتھا او انسیتھا، مجھے وہ چیز بھلا دی گئی یا میرے ذہن سے وہ چیز محو کر دی گئی، اب میں اس کو بتا نہ سکا۔ تو آپ نے فرمایا فلتمسوہا، اب تم کیا کرو، اسے ڈھونڈو۔ اب اس حدیث میں کیا ہے کہ 21ویں کو ڈھونڈو، 23ویں میں ڈھونڈو اور 25ویں میں ڈھونڈو۔ ان 3 راتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ دیگر روایات میں ہے کہ 23ویں، 25ویں، 27ویں میں ڈھونڈو، اور کچھ روایات میں ہے کہ 27ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں ڈھونڈو، اور کچھ روایات میں ہے کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 میں ڈھونڈو، اور کچھ روایات میں ہے کہ رات کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، نتیجہ اور اس کی حکمت اگر سامنے رکھیں گے تو یہ ہے کہ اس کو پانے کے لیے جس انسان کے اندر لگن ہوگی، جس کے اندر طلب ہوگی، تمنا اور آرزو ہوگی، وہ ان طاق 5 راتوں میں کم از کم جاگے گا۔ اور کیوں جاگے گا، کس لیے جاگے گا، جاگ کر کے کیا کرے گا، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ قدر کی رات کا حصول اگر چاہیے تو ظاہر سی بات ہے اس کا جاگنا عام جاگنا نہیں ہوگا، بلکہ وہ قیام اللیل کرے گا، تلاوت قرآن کرے گا، ذکر کرے گا، اللہ رب العزت سے دعائیں کرے گا۔ ان تمام چیزوں میں وہ اپنے اوقات کو صرف کرے گا اور لگائے گا۔ وہ شخص جسے اس رات کی یعنی قدر کی رات کی طلب تڑپ اور جستجو و تمنا ہو۔ تو میرے بھائی، اگر مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ رات 27ویں ہی ہے، تو اس میں جشن نہیں ہے، اس میں قمقمہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں جلوس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے حدیث سے، اور میں کہتا ہوں آپ کے دل رکھنے کے لیے، مان لیجئے وہ 27ویں ہی ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مان لیتے ہیں وہ 27ویں ہی ہے، صحیح حدیث ہے، یہ میں صرف سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو کیا اس رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے یا دھما چوکڑی مچانی ہے؟ عبادت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، تدبر قرآن کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے، قیام اللیل کرنا ہے، رب کو راضی کرنے کی تدابیر اپنانی ہے، نہ کہ وہ کچھ کرنا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ 27ویں رات کی ناقدری کا اگر ننگا ناچ دیکھنا ہو تو بر صغیر کے ملکوں میں آپ اسے بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بے دینی جہالت کی واضح علامت ہے۔ جملہ اگرچہ سخت ہے تو سخت ہونے دو، کیونکہ وہ عمل برا ہے،
تو اس برے عمل کے لیے اور پھول نہیں برسائے جا سکتے۔ وہ برا عمل ہے اور علماء کی پشت پناہی میں ہوتا ہے، اس لیے اس کی برائی بڑھ جاتی ہے۔ اگر عوام کرتی اور علماء کی پشت پناہی نہ ہوتی اور علماء اس کو پروموٹ نہ کرتے، بڑھاوا نہ دیتے، تو پھر اس پر اتنا سخت کہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں علماء بھی ایسی چیزوں، بلکہ علماء ہی ایسی چیزوں کو لا کر کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر عوام لے اڑتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر وہ 27ویں رات ہو بھی تب بھی اس رات کو قرآن کی تلاوت اور قرآن فہمی، قرآن کے اندر تدبر و تفکر، اللہ رب العزت سے دعائیں رو کر کے، گڑ کر کے، اپنے حالت کو پیش کر کے، توبہ کر کے، نادم ہو کر، پشیماں ہو کر، اعتراف گناہ کر کے، ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمیں اللہ سے دعا کرنے کا وقت ہے، نہ کہ بھنگڑے ڈالنے کا وقت ہے، جشن و جلوس کا وقت ہے، نہ کہ کھانے کھلانے اور اس طرح کی چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنے کا وقت ہے۔ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ قدر کی رات کے تعلق سے 2 باتیں بڑی اہم تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ایک بات اور میں آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ یہ ہے کہ اگلا جو جمعہ آئے گا وہ ممکن ہے آخری جمعہ ہو، اس رمضان کے مہینے کا آخری جمعہ ہے۔ ہمارے ہاں رمضان کے آخری جمعہ کو جس قسم کا جشن منایا جاتا ہے الوداعی جمعہ کے نام پر، اور پھر ایک مخصوص نماز ہی پڑھی جاتی ہے قضائے عمری کے نام کی۔ میرے بھائی اس تفصیل میں نہیں جاتا میں، بعد میں ہم کبھی عشاء اثر کے بعد بات کر لیں گے، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے، علماء سے یہ قسم دے کر کے پوچھ لیجئے کہ کیا ان دونوں چیزوں کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سالہ مدنی زندگی، سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں، 2 ہجری سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری کے شروع میں آپ کی وفات ہوتی ہے، اس بیچ میں تقریباً 8 رمضان آیا۔ آپ ان سے یہ قسم دے کر کے حلفیہ بیان لے لیجئے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس 8 سالہ مدنی دور میں رمضان کے آخری جمعہ کو الوداعی جمعہ کے طور پر کچھ منایا ہے، کچھ کیا ہے، عام جمعہ سے ہٹ کر کے الوداعی کے نام پر کچھ کیا ہے۔ اسی طرح سے قضائے عمری اس جمعہ کو پڑھی جاتی ہے جو آخری جمعہ ہوتا ہے رمضان کا۔ میرے بھائی میرے دوست، یہ سوال بھی ایسے ہی پوچھ لیجئے گا۔ اور یہ قضائے عمری کا جو کنسیپٹ ہے نا، تو جو تصور ہے، اس تصور نے لوگوں کو 5 وقتہ نماز مسجد میں آ کر حاضری دینے سے روک رکھا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے رمضان کا آخری جمعہ آئے گا، قضائے عمری پڑھ لیں گے، پورے سال کی نماز معاف ہو جائے گی۔ اب کیا ضرورت تو روز فجر کی نماز کے لیے جاگیں، نیند خراب کریں، پریشان ہوں۔ اب اگر سال میں ایک دن محنت کرنے سے پورے سال کی ڈیوٹی کا کام ہو جائے تو مجھے بتائیں، کوئی پورے سال 365 رات، وہ بھی صبح کی جو عین میٹھی نیند کا وقت ہوتا ہے، وہ قربان کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے عمری پڑھی تھی، جنگ کے میدان میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی، بیماری کی حالت میں آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ 2 صحابی کے کندھوں کے سہارے سے لے کر کے، سہارے پر چل کر کے آپ اپنے حجرے سے مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اگر قضائے عمری کی گنجائش ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قضائے عمری کیوں نہیں کر لیے؟ کیوں اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں؟ کیوں ہلکان کر رہے ہیں؟ رات بھر قیام اللیل کر رہے ہیں، پاؤں پورا سوج جاتا، ورم آ جاتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں، دیکھ کے پریشان ہوتے، کہتے ہیں آپ اتنا محنت کیوں کرتے ہیں، اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو اگلے پچھلے سب کچھ معاف ہے، کیوں آپ کو اتنی جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنا فضل کیا ہے، اتنا کرم کیا ہے، اور اتنی طرح طرح کے اکرام اور انعام کیے ہیں، کیا میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں؟ یہ اس کا شکر ہے۔ تو نعمتیں جب ملیں تو نعمتوں کا صحیح استعمال ان نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ یہ صحت تندرستی نعمت ہے، یہ ایمان نعمت ہے، قرآن کا مل جانا نعمت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مل جانا نعمت ہے، اور اسی طرح سے ایمان پر بقا اور ایمان کے اندر ہماری موجودگی، یہ سب نعمت نہیں ہے؟ ان نعمتوں کے شکر کے طور پر ہم نے کیا کیا؟
کیا کیا سوائے بدعت و خرافات کے کچھ اور کرنا جانتے ہیں؟ میرے بھائی سنت کو فالو کریں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اسی میں عافیت ہے۔ اگرچہ وہ عمل دیکھنے میں تھوڑا لگے تو قضائے عمری نام کی کوئی چیز شریعت میں سے ثابت نہیں ہے، الوداعی جمعہ کے نام کی کوئی چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ کو شریعت سے ہٹ کے کوئی کام کرنا ہے تو اس میں کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر شریعت کا لیبل لگا کر کے کرنا ہے تو میرے بھائی ایک بار سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچ لینا اور غور کر لینا، نبی کی محبت کی تجدید کر لینا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو آپ ہم دم بھرتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے ایک بار اپنے آپ سے پوچھ لینا کہ میں ایک طرف محبت کا دعویٰ ہے، دوسری طرف یہ سنت کے خلاف ہے، کیا میں محبت کا تقاضا مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں؟ کیا بدعت و خرافات کی مذمت نبی اکرم نے نہیں کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کیا بدعت و خرافات سے بچنا یہ محبت کی علامت نہیں ہے؟ کیا بدعت و خرافات میں پڑھنا یہ عداوت کی علامت نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ہلکان کر دیا شرک سے بچاؤ کے لیے، بدعت و خرافات سے بچاؤ کے لیے، توحید کے فروغ کے لیے اور سنت کی بول بالا کے لیے آپ نے اپنے آپ کو رات و دن ہلکان کیا، اور ہم انہی دونوں چیزوں میں ملوث رہیں اور مبتلا رہیں تو یہ محبت نہیں، یہ عداوت ہے، یہ وفا نہیں، یہ جفا ہے۔ تو ہمیں وفا کرنا ہے، جفا نہیں کرنا، ہمیں محبت کرنی ہے، عداوت نہیں کرنی، کیونکہ ہم حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ اللہ ہمیں محبت کا مفہوم سمجھ کی توفیق دے اور محبت پر کھرا اترنے کی توفیق دے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کی عملی تفسیر پیش کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، اور فاتبعونی ہوگا اسی وقت جب آپ سنتوں کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ جب آپ بدعت و خرافات سے جو سنت سے ثابت نہیں اس سے بچیں گے نہیں تب تک آپ فاتبعونی کی عملی تفسیر پیش نہیں کر سکتے، اور فاتبعونی کی عملی تفسیر پیش کیے بغیر نہ بخشش ہوگی نہ رب کی محبت ملے گی۔ اور اللہ نے کہا بہت واضح کہا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو جنہیں نبی کی ادا پسند نہ ہو، اللہ ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے کہ یہ لوگ نبی سے منہ موڑنے والے ہیں، اور جو لوگ نبی سے منہ موڑتے ہیں اللہ نے انہیں یہ نہیں کہا کہ یہ منہ موڑنے والے ہیں، بلکہ اللہ نے کہا یہ کافر ہیں جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا۔ پہلو دیکھیں اور انداز دیکھیں اس آیت کریمہ کے بعد کی آیت کا تو یقیناً رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ کو اگر سمجھ میں آ جائے تو میرے بھائی آپ اپنے جسم کی بوٹی کروا لینا یہ گوارا کر لیں گے، مگر سنت کے خلاف آپ اپنے قدم کو اٹھانا گوارا نہیں کریں گے۔ اگر اللہ رب العزت نے جس اسلوب میں آیت کریمہ پیش کیا ہے اور نبی کے اسرے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اگر یہ مفہوم سمجھ میں آ جائے تو یقیناً آپ اپنے جسم کی بوٹی کروانا گوارا کر سکتے ہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اشارے کے خلاف آپ کوئی کام کرنا گوارا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ محبت آپ کو ایسا کرنے نہیں دیتی۔ ایک آخری بات، ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، اور ماں اور باپ کے لیے، دوست اور احباب کے لیے اپنی گاڑی کمائی خرچ کرتے ہیں۔ کوئی موبائل خرید رہا ہے، دوست نے مانگا ہے، بیوی کے لیے نیکلس، کڑا چھڑا، کنگن، چوڑی سونے کی لیں، بالکل لیں، کوئی منع نہیں کرتا، بیوی ہے، اس کا حق ہے، محبت کا تقاضا ہے، لیکن آپ اپنی کمائی کا اکثر پیسہ بیوی بچوں بھائی بہن اور ماں اور باپ اور گھر کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔ ہمارے جیب میں ایسے بھی لوگ ملے ہیں جن کے جیب میں مہینے کے بیچ میں یا مہینے کے لاسٹ میں 100 ریال جیب میں نہیں ہوتا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ پہلے آپ اپنے آپ کو رکھیں، بیجا نہیں، اتنا تو رکھیں جتنی آپ کی ضرورت ہے۔ ایک مہینے کے عام جو خرچہ آپ کا ہے اتنا تو آپ جیب میں رکھ لیں، اس کے بعد آپ دان کریں، کون منع کرتا؟ آپ کا خرچہ 100 ریال ہے، مہینے کا 100 ریال رکھ لیجئے، 200 ہے تو 200 رکھ لیجئے، 400 ہے تو 400 رکھ لیجئے۔ کون سی جان جا رہی ہے؟ بجائے اس سے مانگنے کے، اس سے مانگنے کے، یہاں سے لینے کے، وہاں سے دینے کے، ادھر منہ کھولنے کے، ادھر پریشان ہونے کے، دوا لینی ہے، بیمار ہو گئے، 20 ریال جیب میں نہیں۔
یار 20 ریال دو ذرا, مجھے آج مستشفیٰ جانا ہے. یار اتنی تو عقل ہونی چاہیے. اور عید آتی ہے چلی جاتی ہے, بقرہ عید آتی ہے چلی جاتی ہے, ہم یہاں رہتے ہیں, اسی کپڑے کو دھو کے پہن لیتے ہیں اور بخلص. ایک واقعہ سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, تفصیلی گفتگو کا ٹائم نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, ان کی حالت اچھی نہیں تھی, ایسے ہی بس جیسے ہم لوگ ہیں. آپ نے جب اسے بری حالت میں دیکھا تو آپ نے فرمایا الکا مالن, کیا تمہارے پاس مال نہیں؟ کہاں ہے تو میرے پاس اونٹ ہے, بکری ہے, غنم ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے, میرے پاس غلام بھی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم اچھا کپڑا اور اچھے لباس کیوں نہیں پہنتے؟ اللہ رب العزت کو یہ بات اچھی لگتی ہے. ان اللہ یحب ان ترى اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ کو یہ بات بھاتی ہے, اچھی لگتی ہے, پسند ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کے کیے گئے اثرات کو دیکھے. اللہ نے مال دیا, دولت دی, پراپرٹی دی, صحت دی, تندرستی دی, تو ان تمام چیزوں کے اچھے اثرات آپ کے چہرے پر, آپ کے جسم پر, آپ کے خد و خال پر, آپ کی زندگی پر, آپ کی صبح و شام پر, آپ کے رہنے سہنے پر, ان تمام چیزوں پر اس کے اچھے اثرات دکھنا چاہیے. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت کو جس طرح سے یہ اچھا لگتا ہے کہ بندہ اگر نعمتوں سے مالا مال ہے تو ان نعمتوں کے اثرات اس کے جسم پر, اس کے کپڑے اور ساری چیزوں پر ہوں, اسی طرح سے اس کو ناپسند لگتا ہے کہ بندہ برا حال ہو یا برا حال اختیار کرے. تو کیا اپنے لیے 20-25 ریال کی عطر نہیں خرید سکتے؟ دوست کو ہدیہ دینے کے لیے 50 ریال خرچہ کر دیتے ہیں, 25-30 ڈبی خریدیں گے, لے جائیں گے, بانٹیں گے, یہ کریں گے. یہاں اپنے پاس ایک اچھی سی بہترین سی خوشبو نہیں خرید سکتے؟ یار کتنے لوگ 50 ریال کی آپ کو اچھی سے اچھی مل جائے گی, لگائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں کوئی زندگی کا مزہ آ گیا. 50 ریال ایک بار خریدے سال میں تو کون بڑا مسئلہ ہے. ایک عطر لے لیں, عید اور بقرہ عید پہ کپڑے سلا لیں, اچھے سے جوتے لے لیں, موزے لے لیں, ٹوپی خرید لیں, کرتا پاجامہ ہو جائے, چڈی بنڈی ہو جائے, کیا برائی ہے؟ اپنے آپ پر خرچ کرنا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے البسوا وتصدقوا وکلوا واشربوا غیر مخیلہ ولا اسراف. اسراف سے بچو, تکبر سے بچو, لیکن زینت اپناؤ, کھاؤ بھی, پیو بھی, صدقہ بھی کرو. ہم خود نہیں کھائیں گے, دوسروں کو کھلائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کو نہ کھلائیں, بالکل کھلائیں. جن کے حقوق ہیں آپ کے اوپر, ان کے حقوق پورا ادا کریں, پورے سے کچھ بڑھا کے کریں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اپنے آپ کو بھول جائیں, یہ بالکل مناسب نہیں اور یہ چیز اچھی نہیں. ان اداؤں کو چھوڑیں, اپنے آپ پر خرچ کرنا بھی شروع کریں. زندگی کا لطف لیں, زندگی کا لطف لیں, مزہ اٹھائیں. اللہ نے اگر مواقع میسر کیے ہیں تو ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مواقع پر اور عام اور خاص مواقع کا فرق رکھتے تھے. عید کے موقع پر الگ لباس پہنتے تھے, شاندار لباس جو اس وقت ان کے پاس میسر ہوتا تھا وہ پہنا کرتے تھے. تو میرے بھائی باتیں جو کچھ میں نے پیش کی ہے شاید کہ کچھ اثر کرے, اور اللہ کا اثر کر جائے. اپنے آپ پر خرچ کرنا سیکھیں. جس طرح سے بچوں پر خرچ کرنا ہم نے سیکھا ہے, اپنے آپ پر بھی خرچ کرنا سیکھیں. بچوں کو کھلانا سیکھا ہے, خود بھی کھائیں. بچوں کو پہنانا سیکھا ہے, خود بھی پہنیں. بچوں کو طرح طرح کی نعمتوں کو عطا کرنا سیکھا ہے تو اپنے آپ کو بھی طرح طرح کی نعمتیں جو اللہ نے میسر کی ہیں بآسانی بغیر اسراف کے, بغیر تکبر کے, اسے خود بھی استعمال کریں. اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے. ان کہی گئی ساری باتوں کو اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. اور اللہ تعالی ہم سب کے جتنے اعمال ہم نے کیے ہیں اللہ انہیں قبول فرمائے. آگے مزید اس مہینے کی جو ایام بچے ہیں